اقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل زكريا في المحراب. صلوات. حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مادر ابوالفضل العباس جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دو. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی و علماء کرام، سلام علیکم. حضرات، پہلی مرتبہ آپ حضرات کی جناب میں، آپ حضرات کی بارگاہ میں مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، میں کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مقرر کچھ بھی نہیں ہوں، بس ایک مدرسے کا ادنا سا طالب علم ہوں. اور یہ میرے مولا نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میں آپ جیسی عالی سماعت کے درمیان لب کشائی کرنے کی جسارت کر لیتا ہوں. بھائی بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور عزیزو، آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں. میرا دستور ہے، ویسے جہاں کہیں بھی میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں، ایک بات میں ضرور عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب میں مجلس پڑھنے کے لیے منبر پہ آتا ہوں تو میں اپنے باپ دادا کے فضائل نہیں بیان کرتا،
بلکہ میں حسنین کے باپ دادا کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ تو جب میں حسنین کے باپ دادا کے فضائل بیان کرتا ہوں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں، مجھے داد و تحسین سے بھی نوازیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب رہی بات مجلسوں میں واہ واہ کی کیا ضرورت، مجلسوں میں نعرہ حیدری کی کیا ضرورت، تو عرض کروں انصاف نہیں ہوتا، خدا کی قسم انصاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو غیر گزروں کے تذکرے کرے وہ تو داد کا متمنی ہے۔ ارے لگتا ہے آپ نے میرے جملے کی قدر نہیں کی، ایک ایک جملے پہ داد چاہوں گا۔ اما جو برے لوگوں کے تذکرے کرے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری واہ واہ کی جائے، تو ہم تو اس کے تذکرے کرتے ہیں کہ جس نے 2 انگلیوں پہ در خیبر کو اکھاڑا۔ ہم تو اس کے تذکرے کرتے ہیں جو وسیع رسول ہے، جو شوہر بطول ہے۔ تو ہم سن و سال کی اس منزل میں تو آئے نہیں کہ آپ واہ واہ کیجئے، داد و تحسین سے نوازیے یا نہ نوازیے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ واہ واہ کرتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں تو میرا دل کھلے گا، میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزو، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ میں کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی مقرر کچھ نہیں ہوں، میں میرے بزرگوں کا حکم ہوا، میں آپ کے روبرو آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے روبرو آ گیا، اور خدا کی قسم اس منبر پہ آنے کی فقط ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب مصر میں حسن یوسف کے خریداروں کی فہرست بنی تو اس فہرست میں ایک ضعیفہ کا بھی نام تھا۔ کہ ضعیفہ کیسی تھی کہ نہ اس کے پاس مال تھا، نہ دولت، نہ ثروت، نہ قوت، نہ طاقت، نہ جاہ و جلال، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ خاندان، نہ رتبہ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہ خاندان، نہ رتبہ، نہ فوج، نہ سپاہ، نہ لشکر، نہ اسلحہ، نہ ہتھیار، نہ تلوار۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ کہ ایسی بھی ضعیفہ تھی، کا نہایت تونگر تھی، لیکن اس نے اپنا نام لکھا دیا تو لوگوں نے پوچھا، اے ضعیفہ کیا تو حسن یوسف کو خرید پائے گی؟ نہ تیرے پاس دولت ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ عزت ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ منصب ہے، نہ عہدہ ہے، نہ سپاہ ہے، نہ فوج ہے، نہ تلوار ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ رہبار ہے۔ ارے خریدے گی کیسے؟ تو ایک مرتبہ ضعیفہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میں اس کی اہل نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں خرید نہیں سکتی۔ میں نے کہا پھر؟ کہ میں نے اپنا نام اس لیے لکھا دیا ہے کہ کم از کم میرا نام خریداروں کی فہرست میں آ جائے۔ ارے آپ کیا سن رہے ہیں؟ مجھے بھی معلوم ہے کہ نہ میں کوئی ذاکر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، اب چونکہ منبر پہ اس لیے آ گیا ہوں تاکہ روز محشر خطیبوں کی فہرست بنے تو حقیر کا بھی نام آئے۔ صلوات پر محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ پھر مولا کی حدیث امام چہرم فرماتے ہیں کہ جب ذاکر ہمارے فضائل کو بیان کرنے کے لیے منبر پہ آتا ہے تو یوں سمجھو کہ زبان اس کی ہوتی ہے، فکریں ہم عطا کرتے ہیں۔ تو جسے مولا فکریں عطا کرے کیا مقام ہوگا میاں اس کا؟ توجہ فرما رہے ہیں اب میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو عزیزان محترم، مجھے حکم دیا گیا، میں نے عرض کر دیا، اپنا انٹروڈکشن بھی کرا دیا کہ میں کوئی ذاکر خطیب نہیں ہوں، آپ کے درمیان چند لمحوں کے لیے حائل ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری یہ کوشش کرتا ہوں کہ چاہے میں اپنی مجلس 20 منٹ کی پڑھوں، 1 گھنٹے کی پڑھوں، 1.5 گھنٹے کی پڑھوں، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو مومنین مجالس میں شرکت کر رہے ہیں وہ جب اٹھیں تو انہیں یہ اس بات کا احساس ہو کہ آج ہمیں کچھ حاصل ہوا ہے، کچھ لے کے جائیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ تو عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا، میں آپ کی خدمت میں تمہیز سے عرض کر دوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جب بھی کوئی بات منظر عام پہ آتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کہنے والا کون ہے۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا کہنے والا کون ہے؟ اچھا، اگر کوئی بات گھر کا ایسا فرد کہے کہ جس کی اس کے گھر میں کوئی ویلو نہ ہو تو اس بات کی بھی کوئی ویلو کہاں ہوگی؟ ہے؟ لیکن اگر اس بات کو ایسا فرد کہے کہ
کہ جس کی اس کے اپنے گھر میں دھاک ہو تو اس بات میں بھی وزن پایا جائے گا. اچھا اسی بات کو کسی گاؤں کا کسی بستی کا کوئی پردھان کہہ دے تو بات اور بڑھ جائے گی. کوئی منسٹر اسی بات کو کہے تو اس بات کی ویلیو اور بڑھ جائے گی. اگر وہی بات پرائم منسٹر کہہ دے تو اس کی ویلیویشن اور بڑھے گی. لیکن اگر اسی بات کو کوئی بادشاہ کہے تو وزن اور بڑھ جائے گا. لیکن اگر کسی بات کو بادشاہوں کا بادشاہ کہے، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو یہ بات نہ کسی گھر کے فرد کی ہے، نہ منسٹر کی ہے، نہ پرائم منسٹر کی ہے، نہ بادشاہ کی ہے، نہ شہنشاہ کی ہے. کہ پھر کہ یہ تو اس کے فکرے ہیں کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. یہ تو اس کی بات ہے کہ جس نے زمین کو ہمارے لیے آراستہ کیا. یہ تو اس کی بات ہے کہ جس نے کائنات ہمارے لیے سجائی. یہ تو اس کی بات ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے زمین کی تنابیں کھینچی، جس نے فلک سیاہ پر چراغ آفتاب کو اگایا، جس نے ماہتاب بنایا، جس نے آسمان کی زیبائش کے لیے ستاروں کی قندیلوں کو مزین کیا، جس نے ہم زمین کی سب کے لیے پہاڑ بنایا، جس نے حور و غلمان بنائے، جس نے جنت بنائی، جس نے کوثر بنایا، جس نے انبیاء بھیجے، جس نے اوصیاء بھیجے، جس نے ملائکہ بنائے، جس نے انبیاء بھیجے اور ہر نبی کو الگ الگ صفات سے بھیجا. بھائی آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، یوسف کو ان کے جمال کے ساتھ، داؤد کو ان کے لین کے ساتھ، سلیمان کو ان کی سلطنت کے ساتھ. اب جو محمد کو بھیجا تو عجیب انداز سے بھیجا. کبھی طٰہٰ کہہ کے آواز دی، کبھی مزمل کی کبھی مزمل کی چادر اڑائی، کبھی رحمت للعالمین کا تاج پہنایا، کبھی مدثر کہا. اور اللہ تو اپنے محمد کو اتنا چاہتا ہے نا، اتنا چاہتا ہے کہ اگر چہرے کی تعریف کی تو سورہ والشمس آ گیا، زلفوں کی تعریف کی تو سورہ واللیل آ گیا. کیا سن رہے آپ؟ سورہ واللیل آ گیا، سورہ واللیل آ گیا. اور اللہ تو اسے اتنا چاہتا ہے کہ جس کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ اگر محمد کہیں تو لب لب کو چومے. ارے کیا سن لیا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا آپ کی خدمت میں؟ جس کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ اگر محمد کہیں تو لب کو چومے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اس محمد کے سینے پہ قرآن اتارا کہ وہ قرآن کہ جو ماضی کا ریکارڈ ہے، حال کی خبر ہے، مستقبل کی پیشن گوئی کر رہا ہے. وہ قرآن کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں، یہ بے عیب ہے، یہ لا ریب ہے، اس میں شک و شکوے کی گنجائش نہیں، اس میں شک و شکوے کی گنجائش نہیں، یہ بے عیب ہے، لا ریب ہے. بھائی اللہ نے قرآن کی تعریف سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیتوں میں کیا نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک نہیں. اچھا اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو خالی حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں بنے گا. یہ نہ کہیے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اللہ نے بتایا ہاں ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ضرور ہدایت ہے متقین کے لیے. بھائی توجہ فرما لیجئے گا، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، ضرور ہدایت ہے. لیکن کیسے متقین؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کا ان متقی کے لیے ہدایت ہوگی کہ جن کا ایمان غیب پہ ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے جن کا ایمان غیب پہ ہو. میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، توجہ فرما رہے ہیں کہ یہ متقین کون لوگ ہیں؟ آج کے زمانے میں سر اٹھائیے تو کوئی یہ نہیں کہے گا صاحب ہم متقی نہیں، ہر کوئی کہے گا صاحب ہم مومن، ہم متقی، ہم صاحب تقوی، ہم ہیں تقوی کے حقدار، ہم ہیں متقی، ہر کوئی کہے گا. لیکن میں آپ سے پوچھوں یہ متقین کی اصلیت کیا ہے؟ جس کے دل میں آیا اس نے کہہ دیا کہ ہم متقی ہو گئے. کیا ہے متقی؟ میں نے روایتیں اٹھائیں، آیتیں اٹھائیں، کتابیں اٹھائیں، مورخ کو پکڑا، تاریخ کی ورق گردانی کی، مفسروں سے پوچھا،
تفسیر کا مطالعہ کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تقوی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عجیب و غریب جملہ دے کے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آخری مجمع تک غور فرمائیے گا کہ یہ متقین کون ہے، یہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جب مجھے کہیں نہیں ملا تو میں نے چشمِ تصور میں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ آخری پیغمبر ہو، آپ مشکل کشا ہو، میری مشکل کو حل کریے۔ کہ وہ کیا؟ میں نے کہا اے نبی اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے یہ تقوی کیا ہے۔ تو نبی نے کہا میری حدیث نہیں سنی؟ میں نے کہا سنی ہوتی تو پوچھتا کیوں؟ اے نبی اللہ مجھے اتنا تو بتا دیجئے کہ یہ تقوی کیا ہے، کس چیز کا نام تقوی ہے۔ تو نبی نے کہا میری حدیث نہیں سنی؟ ارے میں نے علی کو مخاطب کر کے کہا یا علی حبک تقوی والایمان، صلوات پر محمد والے۔ توجہ فرما رہے، غور فرما رہے آپ؟ تقوی کیا ہے؟ کہ یا علی تمہاری محبت ہی تو تقوی ہے۔ غور فرما رہے آپ؟ تمہاری محبت ہی تو ایمان ہے۔ اب دیکھیے میرا جو عنوان تھا وہ عصمت اور ہدایت کا عنوان، یہ بات تو مجھے شروع میں کہنی چاہیے تھی۔ تو مجھے جو عرض کرنا ہے، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو عنوان سخن قرار دیا، اس میں ارشاد ربانی ہے کہ جناب زکریا جب محراب میں داخل ہوتے تو جناب زکریا جناب مریم کے پاس کچھ پھل دیکھتے، کچھ چیزیں دیکھتے، تو جناب زکریا دیکھتے ہاں گرمیوں میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمیوں کے پھل، عجیب عجیب طریقے کے پھل۔ تو جناب زکریا حیرت سے پوچھتے مریم یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ تو مریم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ وہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں یہ آپ بعد میں سمجھیں گے، پہلے میں سمجھا دوں، توجہ ہے آپ کی۔ تو جناب مریم کے پاس پھل دیکھتے، اچھا مریم کون؟ کہ یہ تو مادر عیسیٰ ہے، کہ جو عیسیٰ کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بھائی میں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مریم کون؟ کا مادر عیسیٰ۔ اللہ نے مریم سے کہا مریم اس جگہ کو چھوڑو دوسری جگہ جاؤ، یہ عبادت گاہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ میں کہوں گا اللہ ایک بیوی ایسی تھی کہ جس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کو بے گھر کر دیا، اور ایک بیوی گھر میں بیٹھی تھی اس کو اپنے گھر بلا رہا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا مریم کو اللہ نے کہا مریم چلی گئی، مریم کے بطن سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، جناب عیسیٰ دنیا میں آئے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ مریم کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اچھا مریم کی شادی ہوئی نہیں تھی، میں کہوں گا اے پروردگار مریم کی شادی کر دیتا۔ بھئی آ رہا ہوں موضوع پہ، مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، بچہ آیا تو لوگوں نے کہا مریم کے ہاں شادی ہوئی نہیں، اور بچہ آیا کہاں سے؟ بھئی اللہ تو عالم الغیب بھی ہے، اللہ علی کل شیء قدیر کا حامل ہے نا، تو مریم کے ہاں بچہ آیا کہاں سے؟ تو ایک مرتبہ یہ لوگ آئے، انہوں نے کہنا شروع کیا مریم نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا تھا، نہ تمہارے نسبی ازدواج میں نسبی لوگوں میں کوئی ایسا تھا، نہ تمہارے شجرہ نسب میں کوئی ایسا پایا گیا، یہ مریم مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ بچہ آیا کہاں سے؟ تو اللہ نے جناب مریم کو وحی کی مریم اگر یہ لوگ آئیں اور تم سے پوچھیں کہ بچہ کہاں سے آیا تو تم خاموشی کا روزہ رکھ لینا۔ بھائی غور سے سنیے گا، خاموشی کا روزہ رکھ لینا۔ تو یہ لوگ آئے، انہوں نے اصرار کیا مریم بتاؤ کیسے آیا بچہ؟ نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا تھا، نہ تمہارے نسب میں کوئی ایسا ملا، یہ بتاؤ یہ بچہ آیا کہاں سے؟ تو مریم نے رکھ لیا روزہ خاموشی کا، بھائی اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ جیسے یہ بچے کی طرف مڑے، ایک مرتبہ عیسیٰ گویا ہوئے انی عبداللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ادھر عیسیٰ بولے تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے، انگوش بدندہ ہو گئے۔ ارے یہ بچہ تو اس سن میں بول رہا ہے کہ جس میں عام طور سے بچے بولتے نہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، عام طور سے بچے بولتے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا صاحب یہ بچہ تو معصوم ہے، اس لیے کہ اس میں وہ صفت پائی جا رہی ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ یہ تو اس سن میں بول رہا ہے کہ جس میں عام طور سے بچے بولتے نہیں۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا مریم تم بھی معصومہ، تمہارا بیٹا بھی معصومہ۔ میں کہوں گا عیسیٰ والو، عیسیٰ کے دور کے بزرگوں، مجھے اتنا بتاؤ، عیسیٰ بولے تو معصوم، لیکن یہ مریم کیوں ہونے لگی؟ کہ تجھے نہیں معلوم؟ ارے عیسیٰ اس سن میں بولے کہ جس میں عام طور سے بچے بولتے نہیں۔ عیسیٰ بولے تو اپنی ماں کی عصمت ثابت کر دی۔ کیا سن رہے آپ؟ اپنی ماں کی عصمت ثابت کر گئے۔ اچھا صاحب، میں نے وہ پوائنٹ لے لیا، میں نے کہا عیسیٰ بولے تو مریم معصومہ۔ اب سناؤں میں آپ کو، خدا کی قسم آخری مجمع تک نہ بولے، ہاتھ نہ اٹھائے تو یہ میرا نقطہ بیکار گیا۔ اب آپ میرے ہمراہ چشم تصور میں چلیے، میں آپ کو خانہ کعبہ کے قریب لا رہا ہوں، وہ 13 رجب کا آنا، وہ جمعے کے دن کا پڑھنا، بی بی فاطمہ بنت اسد کو نزد خانہ کعبہ جانا، بطن مبارک کو جدار کعبہ سے مس کرنا، اور دیوار میں در کا آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب مدینۃ العلم تھے، در دیوار میں لگتا ہے، در میں در نہیں لگتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ فاطمہ بنت اسد گئی، 3 دن مقیم رہی، مولا علی 13 رجب کو آگئے دنیا میں، اور اس 3 دن بعد جب رسول عربی پہنچے تو فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ، نہ جانے کیسا بچہ ہے، ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں کا دودھ نہیں پیا، رویا نہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا چچی میرے بھائی کو میری آغوش میں تو دیے، آغوش میں دیے۔ اب یہاں پہ ساری روایتوں میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول سے جیسے ہی رسول نے علی کو اپنی آغوش میں لیا، علی نے بند آنکھیں کھولی، علی گویا ہوئے یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، ارے حکم ہو تو قرآن سناؤں۔ اب رسول کا کہنا ہے کہ علی نے توریت ویسے سنائی کہ جیسے صاحب توریت پڑھتے تھے، زبور ویسے سنائی کہ جیسے صاحب زبور پڑھتے تھے، انجیل ویسے سنائی کہ جیسے صاحب انجیل پڑھتے تھے، اور قرآن تو ہو ویسے سنایا کہ جیسے میں پڑھتا تھا۔ صلوات زندہ باد یا رسول اللہ۔ توجہ ہے عزیزان محترم، علی نے قرآن سنا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو غالی ہو گئے، جب دیکھو علی کے فضائل، ارے ہیں اتنے، توجہ ہے آپ کی، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو، بتائیے یہ کہہ دیا کہ علی پیدا ہوتے ہی ساتھ انہیں نے قرآن سنا دیا، ہمارے رسول کے بارے میں نہیں کہتے۔ دراصل یہ فکر کی گہرائیوں میں اترتے ہی نہیں، انہیں جملے کی ساخت و پرداخت کا اندازہ ہی نہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ انہیں معلوم نہیں کہ کلام کس بالیدگی سے ہوتا ہے، جب دیکھو تب اعتراض کہ ہمارے محمد کے بارے میں نہیں کہتے۔ ارے ذرا سمجھو تو صحیح کہ محمد کے بارے میں ہم کیوں نہیں کہتے کہ محمد نے قرآن سنایا۔ ارے عقل کے اندھو، جب علی پیدا ہوئے تو محمد جیسا قرآن فہم موجود تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن فہم موجود تھا، لیکن جب محمد پیدا ہوئے تو سناتے ہی کس کو بھائی؟ کوئی سننے والے ہی نہیں تھا، سمجھنے والے ہی نہیں تھا۔ بھائی ہم تو سمجھ کے پڑھنے کے قائل ہیں، توجہ ہے آپ کی، کوئی سننے سمجھنے والے ہی نہیں تھا، تو محمد کس کو سناتے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر کام ہر ایک شخص کو آتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر
ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن بھلا کس کو سناتے ہی محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ کیا سن رہے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ آتا ہی کس کو تھا کہ محمد سناتے ہیں؟ علی نے قرآن سنایا تو فاطمہ بنت اسد کی، ارے بولیے نا آپ، کچھ تو بولیے بھائی، استدلال دے رہا ہوں۔ عیسیٰ بولے تو مریم معصومہ، تو میاں اگر علی بولے تو کیا خیال ہے؟ ارے کیا سن رہے آپ؟ ارے ہوئی نا عصمت ثابت ہے، ہوئی نا فاطمہ بنت اسد۔ تو میں کہوں گا اے میرے معبود، اتنا بڑا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے مریم کی شادی کر دیتا۔ تو اللہ نے آواز دی، تجھے شریعت کا قانون نہیں معلوم؟ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ تجھے نہیں معلوم کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی۔ لڑکے تو بہت تھے مگر مریم معصومہ تھی، مریم کے لائق کوئی معصوم لڑکا نہیں تھا۔ اب پھر جملہ دے دوں بھائی، عیسیٰ بولے تو مریم کی عصمت ثابت ہوئی، علی بولے تو فاطمہ بنت اسد کی عصمت ثابت ہوئی، اور شریعت کا قانون ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی۔ آج جو 1400 برس سے ابو طالب کے ایمان پر یہ فتوے لگائے جا رہے ہیں، یہ انگشت نمائی ہو رہی ہے، یہ الزام تراشی ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب کافر تھے، میں کہوں گا اے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم 1400 سال سے ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہو یا ابو طالب کی عصمت ثابت ہو گئی۔ صلوات بر محمد بول۔ ثابت ہو گئی نا بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہوئی نا ثابت، ہو گئی نا ثابت۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے میں نے کل ہی سوچ لیا تھا، میں نے اپنے استاد مولانا صدف صاحب کی مجلس سنی تھی مولا عباس کے فضائل میں، تو میں نے سنا اور سننے کے بعد میں نے ہی تہیہ کر لیا کہ پڑھوں گا ضرور مولا کے بارے میں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جناب عباس معصوم نہیں، بی بی زینب معصوم نہیں، آپ سن رہے ہیں؟ معصوم نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شریعت کا اصول ہے کہ معصوم کی چیز غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے یہ شریعت کا قانون ہے کہ معصوم کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح سے شریعت کا قانون ہے کہ معصوم کی چیز غیر معصوم نہیں استعمال کر سکتا۔ آپ غور کیجئے گا، نہیں استعمال کر سکتا، اور اس پر استدلال ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے دوں، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ شریعت کا قانون ہے کہ معصوم کی چیز غیر معصوم نہیں استعمال کر سکتا۔ اس میں استدلال یہ پیش کیا ہے کہ بعد رسول کے چچا جناب عباس مولا علی کی خدمت میں آئے اور کہا اے علی تم تو رسول کے بھائی ہو، میں ہوں چچا۔ علی نے کہا کیا ہو گیا آپ کو چچا؟ کہ میں ہوں چچا اور میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کی اشیاء کو استعمال کروں۔ تو علی نے انہیں تو پہلے مسئلہ سمجھا دیا، کہا چچا جان شریعت کا مسئلہ ہے کہ معصوم کی چیز غیر معصوم نہیں استعمال کر سکتا، لہٰذا ایسا ہے میں آپ کو اس مسئلے سے روشناس کرائے دے رہا ہوں۔ کہا نہیں علی میں ہوں چچا، میرا حق زیادہ ہے لہٰذا میں استعمال کروں گا۔ کیا کیا چھوڑا ہے ترکہ، کیا کیا نبی نے چھوڑا ہے؟ تو علی نے کہا یہ ہے میرے سر پہ امامہ، یہ لگی ہوئی ہے تلوار، وہ مسجد کے باہر ہے رہوار۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے بھتیجے مولا علی سے کہا
کیا ایسا ہے عباس مجھے چاہیے کہ بسم اللہ میں نے مسئلہ بتا دیا، اب آپ کی مرضی، آپ جائیں گھوڑا کھول لیں، اب آپ سنیے گا خدا کی قسم محسوس ہو جائیں گے، لطف اندوز نہ ہوئے تو بات ہے۔ میں ایک مرتبہ جناب عباس مسجد کے باہر پہنچے، میں ایک مرتبہ انہی نے جیسے ہی گھوڑا کھولنا چاہا، بھائی انہی نے گھوڑے نے اپنے دونوں پیر اٹھا کے ان کا استقبال کیا۔ ارے جملہ نہیں سمجھے آپ؟ دونوں پیر اٹھا کے استقبال کیا تو یہ کئی فٹ پیچھے ہٹ گئے، بھاگ کے مسجد میں آئے، علی گھوڑا تو بگڑ گیا۔ کہا اچھا بگڑ گیا تو؟ کہنے لگے ایسا ہے اب مجھے آپ تلوار دے دیجئے۔ علی نے میان سے تلوار نکالی، رکھ دی فرش مسجد پر، کہا چچا جان بسم اللہ۔ بھئی یہ آئے، یہ جھکے، انہی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت و توانائی سے، پورے زور سے، پورے دبدبے سے دانتوں کو ہونٹوں پہ چڑھا کے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پوری طاقت سے تلوار اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اب جملہ دوں، انگوٹھے تک کی طاقت صرف کر ڈالی، تلوار نہیں اٹھ سکی۔ نعرہ حیدری! جو ہے نا انگوٹھے تک کی طاقت صرف ہو گئی، تلوار نہیں اٹھی، تلوار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مولا نے پوچھا میں نے کہا تھا نا کہ معصوم کی چیز غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا۔ کہا علی ایسا ہے نہ ریوار چاہیے نہ تلوار چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا امامہ، بالی نے چاہا امامہ اتار کے فرش پہ رکھے، فوراً ہاتھوں کو دوڑا لی، فرش پہ نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ شوق لگ چکا تھا نا، فرش پہ نہ رکھنا۔ کہا پھر؟ کہا ایسا ہے علی اپنے ہاتھوں سے میرے سر پہ پہنا دو۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بڑا نازک سی منزل ہے۔ بھائی ایک مرتبہ انہی نے کہا میرے سر پہ پہنا دو، بالی نے امامہ اپنے سر سے اتارا، معصوم کے سر سے امامہ چلا، غیر معصوم پہ آیا۔ اب تو یہ امامے کی قسمت ہے نا کہ امامہ کیا کر دکھائے۔ بھائی ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے ان کے سر پہ امامہ رکھا تو اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا جملہ ہے۔ انہی نے کہا علی ایسا ہے کہ امامے کو جلدی اتارو ورنہ میرا سر میرے سینے میں گھس جائے گا۔ صلوات محمد بول۔ علی 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 توجہ ہے نا آپ کی؟ کہا علی ایسا ہے کہ امامہ اتار لو ورنہ میرا سر قریب ہے کہ میرے سینے میں چلا جائے۔ ایک مرتبہ علی نے امامہ بھی اتار لیا۔ کہا چچا شریعت کا مسئلہ ہے، کوئی کھیل نہیں ہے کہ ملا جیسے چاہے ویسے ہی نچا لے، جیسے چاہے ویسے ہی بنا لے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، معصوم کی چیز غیر معصوم نہیں استعمال کر سکتا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مولا عباس معصوم نہیں، اب دیکھیے میں آ گیا اپنے موضوع پہ، خدا کی قسم آخری مجمع تک۔ مولا عباس معصوم نہیں، بی بی زینب معصوم نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی صاحب نے ایک اسکول کھولا، انہیں 14 ٹیچرز کی ضرورت ہوئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان کا جو معیار تھا اسکول میں انہیں فقط 14 ٹیچر رکھنے تھے، پہلے ہی سے پوری کمیٹی کا مشن تھا کہ 14 رکھیں گے۔ تو انہی نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ میں اختبار ہے، تمام ٹیچرز اپنی اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ چلے آئیں۔ سارے لوگ اپنی اپنی ڈگریاں کے ساتھ لے کے چلے آئیں۔ کہ کون سی ڈگری کی شرط ہے؟ کہ ہر ٹیچر بی ایڈ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ انہیں لینا تھے 14 آ گئے روزے اختبار 18۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو انہی نے اختبار کیا، اس میں سے 14 ٹیچر لے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ 14 جو لیے یہ تو بی ایڈ، کیا جو باقی 4 رہ گئے کیا وہ بی ایڈ نہیں؟ آپ کہیں گے جناب بی ایڈ ضرور ہے مگر انتخاب پہلے ہی سے ہو چکا تھا کہ 14 ہی لینا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟
غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جناب عباس کے لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب عباس معصوم نہیں. میں نہیں کہوں گا کہ معصوم ہے کہ نہیں. میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں گا, نتیجہ آپ نکال لینا. توجہ ہے آپ کی؟ نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب مولا عباس معصوم نہیں. بھائی میں کہتا ہوں ہے معصوم. اب آپ بتائیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معصوم نہیں, میں تو فقط اتنا کہوں گا مولا عباس یا شہزادی زینب کی پوری زندگی میں اگر ایک گناہ بھی دکھا دو تو میں مان لوں کہ معصوم نہیں. ہے کسی میں طاقت, ہے کسی ملا کے کلیجے میں قوت, دکھا دے کوئی کہ صاحب یہ گنہگار ہے, کوئی دکھا دے میں مان لوں. میں صرف تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ معصوم کی چیز غیر معصوم نہیں استعمال کر سکتا. اب آپ مجھے بتائیے جنگ صفین کا وہ منظر, ابو الفضل العباس کی عمر 11 برس, لوگ کہہ رہے ہیں علی روز روز تم ہی آؤ گے, کبھی کسی اور کو بھیج دو. توجہ ہے؟ اب بھائی میں اپنے جملے کو دبا کے بول رہا ہوں. جو ظاہری تخت پہ حاوی تھا اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا میں نے سنا ہے کہ تیری تلوار کے بڑے چرچے ہیں. وہ اس سے بڑا تن ذہن, تیز دماغ, تیز رفتار چلنے والا, چست و چابک, نہایت آگے اور پہنچی ہوئی شخصیت. اس نے کہا کہ جناب میری تلوار کے چرچے تو فقط اسی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ کی تلوار کے چرچے تو پورے عرب میں ہیں, لہٰذا آپ علی کے مقابلے پہ جاؤ. تو وہ بھی چالاک تھا. اس نے کہا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں جاؤں اور تم میری کرسی پہ بیٹھ جائے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو ایک مرتبہ اس نے حکم دے دیا کہ ہو یا نہ ہو جانا تمہیں ہی علی کے مقابلے. اب تو یہ پھنس گئے, امیر شام کے وزیر یہ پھنس گئے. اب جب یہ پھنسے تو انہی نے آ کے کہا علی روز روز تم ہی آؤ گے, کبھی کسی اور کو بھیج دو. تو ایک مرتبہ مولا علی نے جناب ابو الفضل العباس کو قریب بلایا. معصوم کی چیز غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا, شریعت کا قانون ہے. علی معصوم, عباس کو بلایا, عباس میرے لال قریب آ. عباس قریب آئے. ایک مرتبہ علی نے زیرہ اتاری, عباس کو پنائی. خول اتارا, عباس کو پنایا. عبا اتاری, عباس کو پنایا. قبا اتاری, عباس کو پنایا. لباس اپنے عباس کو دیے, چہرے پہ نقاب دلائی. ارے کیا سن رہے ہو؟ معصوم کی چیز ہے نا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی نے پنایا عباس کو. اور ایک مرتبہ عباس علی کی آنکھوں میں اتنے حسین نظر آئے کہ علی نے فوراً نقاب منگائی. کہا کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے. نقاب پنائی, عباس جا جنگ کر. اچھا عباس چلے تو جنگ کا انداز بھی عجیب و غریب. جوانوں سن لینا جملہ مولا عباس کے فضائل میں. عباس کے جنگ کرنے کا انداز بھی عجیب تھا کہ جب عباس جنگ کرنے کو آتے تھے تو عباس کا گھوڑا جنگ کی پہلی صف میں, عباس کی تلوار, عباس کی تلوار, عباس کا گھوڑا فوجیوں کی پہلی صف میں, عباس کی تلوار فوجیوں کے درمیانی حلقے پہ, عباس کی نگاہ تا حد نظر. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ تا حد نظر فوجیوں کے آخری دستے پر. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ عباس, مولا عباس کے فضائل پڑھ رہا ہوں نا. اچھا جنگ کرنے کا انداز بھی عجیب. سنیں گے انداز؟ عباس کے دائنے ہاتھ میں شمشیر, بائیں ہاتھ میں نیزہ. جنگ کرنے آئے تو سامنے کے دشمن کے سینے میں نیزہ پیروتے, اسے دوش ہوا پہ معلق کرتے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور اس جھٹکے سے معلق کرتے کہ وہ پر ہوا میں پرواز بھرتا, چلا ہی جاتا. اور ایک گیا نہیں کہ دوسرا پھر روانہ. نیزے کی انی سے مولا سینے میں لگاتے ہیں, اسے ہوا پہ معلق, دوش ہوا میں وہ پرواز کرتا ہوا ادھر آ رہا ہے زمین پہ تو ادھر ذوالفقار حیدری چل رہی ہے غازی عباس کے ہاتھوں میں. ادھر نیزے کی انی سے اچھالا,
آنے والا زمین پہ آیا نہیں کہ دائنے ہاتھ سے تلوار چلائی. اب جو تلوار چلائی تو عجب انداز سے تلوار چلی. ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی سنگلاخ وادی میں کوئی بجلی چمکے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بجلی چمکے. بھائی ادھر تلوار چلی. آنے والا آدمی دو حصوں میں تقسیم ہوا نا, دو حصوں میں. اچھا لوگ دیکھتے کہ یہ تو بالکل علی جیسا کاٹ رہے ہیں, اگر تولو تو برابر نکلے. بھائی یہی تو عدالت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہی تو عدالت ہے. بھائی ایک مرتبہ مولا عباس ادھر سے نیزے سے اچھالتے ہیں, ایک کٹا نہیں کہ دوسرا اوپر, دوسرا آیا نہیں کہ تیسرا اوپر. اچھا یہ منظر دیکھ کے فوجیوں میں بھگدڑ مچی کہ صاحب ہو یا نہ ہو یہ علی ضرور ہے. اب لوگوں نے کہا علی منع کیا تھا مت آنا, پھر آ گئے. علی گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے کہ آج پہچنوا ہی دوں, کرائی دوں انٹروڈکشن, کرائی دوں تعارف. گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے, ہاشمی شیر کے چہرے سے نقاب اٹھائی اور عجیب تاریخی جملہ کہا, کوفیو حاذا قمر بنی ہاشم. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے نا آپ کی. مولا عباس کا ادھر تعارف ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں, یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے. غور فرما رہے ہیں, یہ ماہتاب بنی ہاشم ہے, پہچان لو اسے. بالی نے تعارف بھی کرا دیا. اب پھر ایک مرتبہ جنگ کا سما آیا تو لوگوں نے کہا اب ہو سکتا ہے حملہ پہلا تھا مار دیا ہوگا. ایسا ہے اب کی پوری پلاننگ سے چلو, پوری سیٹنگ سے چلو. یہ لوگ آمادہ ہو کے آئے. اب جو عباس جنگ کرنے کے لیے آئے, خدا کی قسم تو انداز عجیب, جنگ کر رہے ہیں, کشتوں کے پشتے لگا دیے مولا نے, جنگ کرتے ہی جا رہے ہیں. فوجوں میں بھگدڑ مچی کہ صاحب یہ تو ہو بہو علی, انداز علی جیسا, رفتار علی جیسا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کردار علی جیسا, جنگ کرنے کا سلیقہ علی جیسا, تلوار آرائی علی جیسی, نبرد آزمائی علی جیسی, انداز جنگ علی جیسے, فنون جنگ علی جیسے. یہ تو کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں. بس لوگوں میں بھگدڑ مچی. جو وزیر تھا وہ بھی بھاگا, اور بھاگا تو اس انداز سے بھاگا, ہتھیار چھوڑا, رہوار چھوڑا, اور سناؤں کیا کیا چھوڑا. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی میں اس سے زیادہ ممبر سے کھل کے نہیں پڑھ سکتا. بھائی یوں سنیے کہ جب مولا نے دوڑایا تو ایک مرتبہ اس نے کہا اب تو موت میرے پیچھے آ گئی, قضا سر پہ منڈرا رہی, اب کروں تو کیا. کہا بس ایک ہی ہے. اب سوچئے آپ کتنا تیز دماغ کا آدمی تھا. اب آپ خود سوچ لیجئے. اس نے کہا اب تو موت آ گئی مجھے, لہذا اس نے جلدی سے امامہ اتارا, پھینکا, ابا اتاری, پھینک دی, قبا اتاری, پھینک دی, کرتا اتارا. آگے بھی ہے کچھ. توجہ ہے آپ؟ معصوم تھے, دیکھ سکتے نہیں تھے, نامحرم دیکھ سکتے نہیں تھے, لہذا مولا نے نظریں پھرا لی. توجہ ہے؟ اب یہ جو بچ کے دربار میں پہنچے تو امیر نے پوچھا آ گئے؟ کہاں آ گئے. وہ خوشی کے مارے امامہ ہواؤں میں اچھال رہے ہیں کہ صاحب بچ کے آ گئے. اچھا خبر تو پہلی ہو گئی کہ یہ کیسے کیسے بچ کے آئے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کیسے کیسے بچ کے آئے, خبر پہلی ہو گئی تھی. کہ سنا تم ایسے بچ کے آئے ہو. تو ایک مرتبہ اس نے امیر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا کہ تم میرے بچ کے آنے کو عیب نہ سمجھو. ارے علی و عباس ایسے سورما کا نام ہے کہ جس کے آگے سے بچ کے آنا عیب نہیں, ہنر ہے. صلوات محمد. چچا
توجہ ہے آپ کی، بچ کے آ جانا عیب نہیں ہوتا، ہنر ہے یہ، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ عیب نہیں ہوا کرتا کیونکہ یہ ایسے بہادر ہیں ہی، توجہ ہے آپ کی۔ تو مولا عباس نے معصوم کی چیز استعمال کی، توجہ، معصوم کی چیز استعمال کی، اب نتیجہ آپ نکالیے۔ اچھا ایک جملہ اور دے دوں، آپ مجھے اتنا بتائیے، تاریخ ہے، روایت ہیں، حدیثیں ہیں، سب کچھ ہے کہ مولا عباس مولا علی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ علی نے مانگا ہے عباس کو، کہ وہ علی کہ جس نے اپنی تمام عبادتوں میں، رات بھر کی تمام عبادتوں میں کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن علی نے مانگا ہے تو کہا پروردگار مجھے عباس دے دے۔ کیا سن رہے آپ؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ علی نے مولا عباس کو ہجرت سے پہلے مانگا یا بعد میں؟ تو آپ کہیں گے صاحب ہجرت کب ہوئی، مانگا آ کے کب؟ بعد میں مانگا۔ تو کہا ہجرت کیا ہے، ہجرت کیا ہے، وہ شب کیا ہے؟ کہ شب ہجرت جب نبی کے بستر پہ علی سوئے تو عالم عجیب و غریب تھا، توجہ فرما رہے ہیں، ستارے علی کی شان میں مدح کر رہے تھے، سورج کے زبان پر قصیدہ جاری تھا، چاند کی زبان پر ترانے تھے، آسمان کے ملائک کی زبانوں پر منقبت علی تھی، حور و غلمان علی علی کا ورد کر رہے تھے، اور یہی نہیں حروف تہجی بھی ورد کر رہے تھے۔ الف نے آواز دی اسد اللہ سو رہا ہے، بے نے آواز دی باب مدینۃ العلم سو رہا ہے، پے نے آواز دی پروردگار عالم کا مظہر صفات سو رہا ہے، تے نے آواز دی تاجدار حلطہ سو رہا ہے، سے نے آواز دی ثمر دعائے رسول سو رہا ہے، جیم نے آواز دی جرار سو رہا ہے، ہے نے آواز دی حاکم سو رہا ہے، خے نے آواز دی ختم القرار سو رہا ہے، دال نے آواز دی داور سو رہا ہے، زال نے آواز دی صاحب ذوالفقار سو رہا ہے۔ ارے میں کہاں تک عرض کرتا جاؤں، کہاں تک عرض کرتا جاؤں، حروف تہجی تو علی کی شان میں گویا ہوئے، علی کی شان میں گویا ہوئے، اور علی سوئے تو اس رات کا منظر عجیب تھا، عجیب منظر تھا۔ اللہ نے علی سے سودا کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ارے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جو اپنا پورا کا پورا نفس بیچ دیتے ہیں، پوری کی پوری مرضی خرید لیتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خرید لیتے ہیں۔ اب کوئی مجھ سے کہہ دے کہ اللہ کی مرضی معصوم نہیں ہے، کسی میں دم؟ کہہ سکتا ہے کوئی مولا کہ صاحب اللہ کی مرضی عصمت سے خالی ہے؟ بھئی اللہ کے یہاں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کی مرضی کو ہجرت میں علی نے خرید لیا، اپنا نفس دے دیا، اب وہ اللہ کی مرضی نہیں رہی۔ غور فرما رہے آپ، اللہ کی مرضی نہیں رہی، علی کی مرضی ہو گئی، اور علی نے اپنی مرضی سے عباس کو مانگا، اور معصوم کی مرضی معصوم ہوگی، غیر معصوم نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی نے ہجرت کے بعد عباس کو طلب کیا، جبکہ ہجرت میں علی اللہ کی مرضی خرید چکے تھے۔ صاحب یہ کہنا بیکار کی باتیں ہیں کہ فلاں صاحب معصوم نہیں، معصوم نہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ معصوم نہیں، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ معصوم نہیں۔ ٹھیک ہے معصوم 14، لیکن ان کے کردار اتنی بلندی پہ فائز ہیں کہ یہ معصوم نما ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ معصوم نما ہے۔ اور عزیزو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب عصمت ہوتی ہے تو اسی در سے ہدایت بھی ملتی ہے، عصمت ہی سے ہدایت کا تعلق ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو انبیاء کو تسلسل سے بھیجا تو اس میں عصمت درکار تھی۔ آدم میں بھی عصمت، غرض کی جتنے انبیاء آئے سب میں عصمت تھی، اور عصمت ہی سے ہدایت ملتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور ہمارے نبی نے تو اپنی زندگی کے بعد ان کی عصمت کا تعارف اس انداز سے کرایا کہ دیکھو اولنا محمد
وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا نبی اللہ، یہ کون سی بات ہوئی کہ سب کو محمد سے ہی ٹیلی کر دیا؟ ارے یہ بھی تو آپ کہہ سکتے تھے ہمارا پہلا بھی علی ہے، دوسرا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، بیچ والا بھی علی ہے، آخری والا بھی علی ہے، ہم سب علی ہیں. یہ کیا کہ آپ نے سب کو محمد سے ٹیلی کیا؟ بد نبی نے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا نادان، یہاں ایک علی تو حلق سے اترتا نہیں. ارے کیا سن لیا آپ نے؟ علی 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 اندر کا کنارہ علی علی وہ کا تارا علی علی تیرے حوالے علی علی تیرے سہارے علی علی ایک نعرے حیدری، جان ایک نعرے خیبری، آواز بلند سلوات. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ جان توجہ ہے نا؟ بلند ترین نعرہ لگایا کریے. سنا ہے نا ذاکرین سے؟ پڑھ دوں آج. سنا ہے نا ذاکرین سے کہ علی کا نعرہ شرافت مردانگی کا نعرہ ہے. علی مولا علی مولا علی مولا ارک میزان سے دولا علی مولا علی مولا حیدری. ہے نا؟ ہمیں تو احساس فخر کے ساتھ لگانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے علی نے کسی محاذ پر ہم کو شرمندہ نہیں کیا. ارے سنیے جملہ، علی نے کسی جنگ سے فرار نہیں اختیار کی. یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے میاں کہ ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں. جتنا بھی مجمع ہو، جتنے بھی لوگ علی کا نعرہ لگائیں، دل کھول کے نعرہ لگائیں. اس لیے کہ ذاکرین کہتے ہیں اما علی کے فضائل تو اس انداز سے بیان ہونا چاہیے کہ اگر مومنین بیٹھے ہوں تو خوشی سے باغ باغ ہو جائیں، اور اگر منافقین بیٹھے ہوں تو جل کے راکھ. توجہ ہے آپ کی؟ علی 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 مل کے بولیے علی 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 ہمیں نہیں شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں تو مل کے علی کا نعرہ لگانا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ حدیث من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ. آخر تک ہے نا پوری حدیث کہ جو اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، یوسف کو ان کے جمال میں، داؤد کو ان کے لحن میں، سلیمان کو ان کی سلطنت میں، ایوب کو ان کے صبر میں، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کے صبر میں، سلیمان کو ان کی سلطنت میں دیکھنا چاہے وہ علی کے فقط چہرے پہ نگاہ ڈالے. سنیے جملہ،
علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالے، اس لیے کہ علی کا چہرہ ایک وقت میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقویٰ بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، داؤد کا لین بھی ہے، سلیمان کی سلطنت بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے۔ بھائی جملہ بدل کے کہوں، نہیں جملہ بدل کے کہوں، اما ایک کم 1,24,000 انبیاء کے تمام تر صفات جب اپنے مرکز عروج پہ پہنچتے ہیں تو علی کی پیشانی بنتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی کی پیشانی بنتی ہے۔ اور کبھی کوئی صاحب یہ نہ سوچے، ہمارا جوان بھائی، ہمارا دوست، کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب ابھی میں علی کا نعرہ لگاؤں، پتہ نہیں مجمع میں کوئی جواب دے نہ دے، دے نہ دے۔ علی علی ہے نا، ہوتی ہے نا بات۔ ہوتا ہے نا، لوگ سوچتے ہیں ابھی میں نعرہ لگاؤں، پتہ نہیں بڑے مختصر سے لوگ ہیں یا اتنے لوگ ہیں، پتہ نہیں کوئی جواب دے نہ دے، دے نہ دے۔ ارے حدیثیں ہیں، انبیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، یہ فرش نہیں، یہ تو عرش بن جاتا ہے، اور اس فرش کو تو عرش میں معراج ہو جائے، عالم یہ ہو جاتا ہے۔ اس کا انبیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، معصوم ہستیاں آتی ہیں۔ اما میاں آپ نے ایک مرتبہ نعرہ لگایا، ادھر سے آدم بولیں گے میرے علم کا نعرہ، نوح بولے میرے تقوی کا نعرہ، موسیٰ بولے میری ہیبت کا نعرہ، عیسیٰ بولے میرے زہد کا نعرہ، یوسف بولے میرے جمال کا نعرہ، محمد بولے میرے کمال کا نعرہ، داؤد بولے میرے لین کا نعرہ، سلیمان بولے میری سلطنت کا نعرہ، ایوب بولے میرے صبر کا نعرہ، اور یہی نہیں بلکہ میسم بولے میرے آقا کا نعرہ، ابو ذر بولے میرے مولا کا نعرہ، سلمان بولے میرے آقا کا نعرہ، قمبر بولے میرے مولا کا نعرہ، قمبر بولے میرے مولا کا نعرہ، قبروں سے مرحومین نے آواز دی میرے آقا کا نعرہ، میرے مولا کا نعرہ، حسنین بولے میرے بابا کا نعرہ، میرے بابا کا نعرہ، فاطمہ بولی میرے شوہر کا نعرہ، رسول بولے میرے وسیع کا نعرہ، اور اللہ بولا آخری جملہ، رسول بولے میرے ولی کا نعرہ، اور اللہ بولا میرے علی کا نعرہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟